فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص عنوان کی طرف آپ کی توجہ کرانی تھی، جس کو ہم اور قرآن مجید میں بھی اس کو تقوی کہا گیا ہے، ہمارے یہاں بھی عام ہے لفظ تقوی۔ سب سے پہلے بات یہ جاننے کی ہے کہ تقوی اصل میں ہے کیا۔ ہمارے یہاں جو بات عام ہے تقوی، بس اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی انسان داڑھی ٹوپی رکھ لے، سر پہ ٹوپی رکھ لے، داڑھی بڑھا لے، ایک مٹھی کر لے، اس سے بڑی کر لے، یا شلوار قمیض پہن کے گھومنے لگ جائے تو یہ تقوی ہے۔ ہمارے یہاں اس چیز کو تقوی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تقوی، دیکھیں تقوی جو لفظ ہے نا، یہ بنا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، کہ رب ہمارے پروردگار، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کو بھی خیر سے بھر دے، وقینا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ لفظ جو ہے نا وقینا، اس سے یہ لفظ بنا ہے تقوی۔ تقوی کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بچنے کے، یعنی تقوی پھر کس سے بچنے کا نام ہوا؟ بچنے، ظاہر سی بات ہے لغت میں تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے بچنا، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر کس چیز سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں تقوی جو ہے اللہ، جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کا ڈر اور اپنی ذمہ داری، یہ جو احساس ہے نا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی سے تقوی بنتا ہے ہمارے اندر۔ تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گناہوں سے بچنے کو ہمیں حکم دیا ہے ان سے بچنا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو من و ان اسی طرح سے کرنا جس طرح سے پروردگار نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم وہ کام اپنی مرضی سے، اپنی طریقے سے نہیں کر سکتے جس کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کرنے کو۔ صرف حکم دینا ہی کافی نہیں ہے اللہ کا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے کرنے کو حکم دیا ہے اسی طرح سے کرا جائے گا۔ یہ بھی تقوی میں ساری چیز آتی ہے۔ اب دیکھیں تقوی کے اندر یہ ساری چیز بھی آتی ہیں کہ بھئی انسان اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر کا، اپنی مسکینوں کے مطلب ان کی جو ہے حق ہے ان کو دینا، محتاجوں کے حق دینا، اسی طرح سے بیوی کے حق ہیں، بیوی پہ شوہر کے حق ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کے حق ہیں، اسی طرح سے پڑوسیوں کے حق ہیں، پھر معاشرے کے کچھ حق ہیں، پھر ہمارے اخلاقی ہماری ذمہ داریاں کچھ بن جاتی ہیں، پھر ان کو ادا کرنا ہے۔ ساری چیزیں ملا کے جو ہے نا، ان زندگی کے اندر اللہ کا ڈر اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا نام تقوی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر کہ اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ انسان مسلم ہو۔ اب میں اور آپ سوچیں، مسلم، میں تو کلمہ پڑھ کے ہی مسلم ہو گیا تھا جناب، یہ اب کون سی بات آ رہی ہے؟ میں تو پڑھ لیا کلمہ، اب تو مسلم ہی مروں گا۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے مسلمان ہونے کا، وہ انسان نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اور وہ بخش دیا گیا، یا بس وہ مسلمان ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون، کہ تمہارا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لیا اور تم چھوڑ دی جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ قدم پر، ہر قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش ہمارے ساتھ لگی ہوئی، اس پر کھرا اترنا جو ہے اس کا نام تقوی ہے، تقوی کی زندگی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر اتنی بڑی بڑی داڑیاں لوگوں کی ہو جاتی ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاروبار میں غرر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کے حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسکینوں کو جھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہیں اور مسکینوں کو جھڑک دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ یہ رہیں کہ بھئی یہ مسکین جو ہے ان کو نہیں دینا چاہیے، تو ان کو جھڑکنے کا تو حق اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کو نہیں دیا، بس مت دیں۔ اسی طرح سے جو ہے فضول خرچی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اسی طرح سے دیگر معاملوں میں جو اللہ کے دین کے احکاموں کو پیر تلے رونتے نظر آتے ہیں، اور وہ نام پہ رکھ دی ہم نے داڑھی اور ٹوپی اور اللہ کی بخشش ہو جائے گی ہماری. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو بچائے کہ ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہم تقوی کو کچھ اور سمجھے بیٹھے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جب انسان کے قلب میں، اس کے دل میں، اس کی چھاتی کے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر سے جب اس کے ذہن اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ظہور ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ظہور تو ہوگا، تو وہ اس سے پھر انسان کی داڑھی بن جاتی ہے. اور پھر شرعی پہناوا، اسلامک پہناوا تو کچھ ہے ہی نہیں. شرعی پہناوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تقوی کا لباس ہے. کوئی شرعی پہناوا تو اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی بتایا نہیں، کوئی شلوار قمیص شرعی پہنا ہوا ہے. بس تقوی کا لباس وہ پھر پہننے لگ جاتا ہے، تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. ورنہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو وہی ہیں، داڑیاں ٹوپیاں تو ہم نے رکھ لی، 5 وقت کی نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو ہم تول رہے ہیں بہت زیادہ، اور بڑے بڑے دین کے احکامات جو ہیں ان کو غصب کر جاتے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم مچھروں کو چھانتے رہتے ہو اور سموچے یعنی پورے کے پورے اونٹ نکل جاتے ہو. کہ آج ہمارے امت کے علماء کا حال یہ نہیں ہے؟ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر. وہ جو بڑا کام ہے دین الہی کا، اس کو بھولے بیٹھے ہیں. یہ تو کوئی امام مہدی آئیں گے، جب وہ کریں گے، امام مہدی آئیں گے، بالکل آئیں گے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا آنا حق ہے. لیکن امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، جب وہ کام ہو جائے گا وہ کر دیں گے. لیکن میری اور آپ کی جدوجہد اور ہماری کوششیں کیا ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہے یہ فرقہ بناتے رہو. ہمارے علماء کرام ایک دوسرے سے اتنا بغض رکھتے ہیں، علماء کے بیچ میں بغض ملتا ہے، پھر ان کی جو عوام، ان کے فالوورز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بغض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا کہ داڑھی ٹوپی والوں کا معاملہ یہ ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب دل میں تقویٰ ہوگا تو پھر یہ چیز بھی نظر آنے شروع ہو جائے گی. اس کے اندر جب احساس ذمہ داری، اللہ تبارک تعالیٰ کو جواب دینے کا احساس پیدا ہوگا، تو پھر وہ جو ہے پھر جو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، مسجد میں نماز بھی اللہ کے احکامات کے مطابق پڑھے گا، اللہ کے حکم کے مطابق. اور باہر بازار کے اندر جب جائے گا، اپنی زندگی بھی بسر کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا. تقوی کی مثال جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر. بس اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، ایک تو ہے بناوٹی تقوی، جو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر دکھتا ہے کہ ایک آدمی دکھ تو رہا ہے مسلمان، لیکن وہ چھتوں پر پتنگ اڑاتے ہو، گالیاں گالم گلوچ اس کی چل رہی، دوسروں کی چھتوں کے اوپر پان کے پی کے تھوک رہا ہے. اسی طرح سے کسی کے گھر کے اندر کود گیا پتنگ لینے کے لیے. ابھی تو پتنگ کا موسم چل رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح سے دوسرے معاملات ہیں. اپنے گھر کے آگے کی صفائی کری، دوسرے آگے مسلمان بھائی ہے، غیر مسلم بھائی بھی ہے، تو اس کے آگے کچرا جو ہے ان کے گھر کے آگے ڈال دیا اور نماز پڑھنے چلا گیا. ہم تو اللہ کے متقی بندے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑتے جناب، کچرا دوسروں کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. تقوی کی مثال ایک پیڑ سے میں آپ کو دوں. ایک چھوٹا سا آپ پلاسٹک کا پیڑ مارکیٹ سے خرید کے لائیں. بظاہر آپ کو وہ ایک دم سے تو جو ہے پیڑ لگا ہوا دکھے گا، وہ کبھی مرجھائے گا نہیں، لیکن اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں. دیکھیں نہ تو وہ آپ کو آکسیجن دے گا، نہ وہ بڑا ہوگا، نہ وہ آپ کو آکسیجن دے گا، نہ ہی اس طرح سے بڑا ہونے کا اس کی جب وہ خراب ہو جائے گا، جب مر جائے گا وہ پیڑ، تو اس کی لکڑی کا کچھ کام آنا، نہ اس کے پھل آنے، نہ اس سے کوئی پھول بننے، نہ نیکسٹ درخت جو بنیں گے اس کے بیج اس کے اندر ہے، کچھ کام کا نہیں ہے. وہ صرف ظاہری طور پر دکھ رہا ہے لیکن بیکار ہے، کسی قیمت کا نہیں. اس طرح سے ایک ہے، آپ چھوٹا سا پودا لائیں، پیڑ، کسی کا بھی پیڑ لیا ہے چھوٹا سا، کوئی سے پھل کا، وہ لا کے اپنے آنگن میں لگا لیں، اس کو روپیں، اس میں پانی ڈالیں، اس کی کاٹ چھانٹ کریں. پھر دھیرے دھیرے وہ تناور درخت کی شکل لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھر اس میں نیکسٹ درخت بننے کے بیج بھی اسی کے اندر ہوتے ہیں. پھر جو وہ برا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو کے ختم ہو جاتا ہے، وہ پیڑ مر جاتا ہے، اس کی لکڑی جلانے کے کام میں آتی ہے. وہ آکسیجن دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جب وہ پھول اور پھل دے رہا ہوتا ہے، جب آکسیجن دیتا ہے. لیکن اس پروسیس میں جو ہے ٹائم لگتا ہے. ظاہری طور پر ایک دم سے آ جانا اور نظر آنا، یہ فائدہ بھی کچھ نہیں ہے اس کا. لیکن جو دھیرے دھیرے کام کرا جاتا ہے، دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو یہ مضبوط ہوتا ہے، یہ باقی رہنے والا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو بس اس چیز کو تقویٰ سمجھا جاتا ہے کہ جناب جو فوراً جو کہیں سے آیا اور اس نے داڑھی ٹوپی پہننا شروع کر دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اس کے معاملات خراب، اس کے اخلاقیات خراب، اس کے کاروبار میں اس سے لوگ ڈرتے ہیں کام کرنے پہ، کہتے ہیں تو داڑھی والا مسلمان، اس سے بچ کے رہنا. کہ ہمارے معاملات نہیں ہیں.
ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے جو ہے کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، یہاں دل کے اندر، قلب میں۔ ہم نے سوچ رکھا تقوی ہا ہنا، یہ تقوی ہے، سوچنے والی بات ہے، تقوی کہاں پر ہے، اس بات کو غور کریں۔ اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی تعلق سے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو پوری سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔